من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر حسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس مقدس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تنازعات کی پروردگار عالم کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص زوار معصومین اور زوار امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرمائے اور ان ایام میں جو حضرات نظر و نیاز کا اہتمام مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے رزق حلال میں پروردگار عالم مزید اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور جس گفتگو کو ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے یا کرتا ہے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. فعل مضارع ہے، فعل مضارع عربی میں کہتے ہیں حال اور مستقبل پر دونوں پر دلالت کرتا ہے. بہرحال جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ تعظیم کرنے کا نتیجہ یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کا تقوی بن جاتا ہے. لہذا اسی بنا پر ہم نے جو آیت آپ کی خدمت میں عنوان رکھی ہے اور ہمارے وہ موضوع کے ساتھ بہت ہی قریب ہے بلکہ موضوع کے عین مطابق ہے کیونکہ عرض کیا گیا کہ یہ آیت بطور مثال پیچھے بیان کر کے آئی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. تمام علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ فقط دو چیزیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمام مناسک حج پھر اس کے بعد ترقی کا ذکر بلکہ پورے کا پورا دین شاعر اللہ ہے. اور جب پورے کا پورا دین شاعر اللہ ہے تو جو بھی دین سے چیز منسلک ہو جائے گی وہ شاعر اللہ بن جائے گی. اور جو موضوع گفتگو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ عزاداری اور انسانی تکامل، عزاداری
عرض کیا تھا کہ یہ ایسا شامیانہ ہے کہ جس کے نیچے پورے کا پورا دین پروان چڑھ رہا ہے، پورے کا پورا دین محفوظ ہے، پورے کا پورا دین بادل نسرم بادل منتقل ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ یہ دین شاعر اللہ نہ بن سکے، یہ عزاداری شاعر اللہ نہ بن سکے؟ یقیناً بطور مصداق عتم جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری ہے، اور اس طرح سے یہ انسانی تکامل کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی عرض کیا گیا، اور اسی کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان مرکب ہے جب دو چیزوں کا، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ روح کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو گفتگو فلاسفہ بھی کرتے ہیں اور علم کلام میں بھی گفتگو ہوتی ہے، حتیٰ کہ عقائد کے اندر بھی گفتگو کی جاتی ہے، چند ایسی چیزیں ہیں جو ناممکن ہے آپ نے سنے ہوئے ہوں، لیکن ان کا بہت ہی ایک باریک ایک دوسرے سے تمایز ہے اور فرق ہے۔ جیسے روح، نفس، قلب، فؤاد اور اسی طرح سے باقی بھی چند چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو علمی اصطلاحوں میں تھوڑا سا اپنے اعتبار سے فرق رکھتی ہیں، لیکن عام طور پر جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہی معنی میں استعمال تقریباً کیا جاتا ہے۔ روح بھی ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے، قلب بھی ہے اور فؤاد بھی۔ آپ فؤاد چودھری کو نہیں سمجھ رہے؟ میری وہ مراد نہیں ہے۔ یہ فؤاد یعنی واقعاً جو عقل کے ساتھ سازگار ہو وہ فؤاد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی نازک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر نفس کی کئی قسمیں قرآن کے اندر بھی آئی ہیں اور فلاسفہ نے بھی بیان کی ہے۔ نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ناطقہ ہے۔ اب یہ ساری گفتگو بہرحال یہ سنگین تو نہیں ہو رہی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس وجہ سے یہ باتیں کر جاتا ہوں کہ یہاں پر بڑی بڑی شخصیات نے پڑھا ہے، مجھے وہ سہارا ہے کہ یہاں کا ماحول اس وجہ سے ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر جو نفس ہے، پھر نفس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نفس ہے جسے نفس ناطقہ کہا جاتا ہے۔ نفس ناطقہ، نفس مطمئنہ تو سمجھتے ہیں کہ جو معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نفس مطمئنہ، جیسے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی مطمئن ہو جاتا ہے جو نفس، اس کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے جب مطمئن ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طرح سے نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ سلوات پڑھتے ہیں۔ نفس ناطقہ کہا جاتا ہے کہ جو نفس انسان جس کے ذریعے سے سوچتا ہے اور بولتا ہے۔ علم منطق آپ نے سنا ہے نا، فلسفہ اور علم منطق، یہ علم منطق نطق کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ بولنا، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے فکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اپنی فکر کو صحیح جس علم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، ہر چیز کے علم کا ایک فائدہ ہوتا ہے، کس لیے ہے؟ تو علم منطق آتا ہے انسان کی ذہنی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس دیا ہے جسے کہا جاتا ہے نفس ناطقہ۔ نفس ناطقہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح فکر اور سوچ کر سکتا ہے، یعنی تمیز دے سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ یہ جو پاور ہے، اس پاور کے لیے نفس ناطقہ کو اللہ نے جو خلق کیا ہے اس کے اندر درجے رکھے، اور درجے بھی خدا نے اپنے، بات تھوڑی سی اوپر جائے گی لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پھر آگے ذوق کے مطابق لے کر آؤں۔ یہ ہے کہ درجے بھی اللہ تعالیٰ نے استعداد کو دے کر رکھے ہیں۔ اگر جتنی جس کے پاس استعداد تھی اللہ نے اسی کے مطابق اس کو عطا کر دیا۔
اللہ کا یہی تو سلسلہ ہے کہ اللہ نے کسی شے کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی شے کو خلق تو کیا ہو اور اس کے اوپر ظلم کر دیا ہو. مثلا فرض کریں، مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں. مثلا پرندہ اٹھ کر یہ کہے کہ خدایا میرا کیا قصور ہے، تو نے مجھے پرندہ بنایا. یہ زبان حال میں کہہ تو سکتا ہے نا. جیسے ہم بھی اب کئی دفعہ کہہ دیتے خدایا میرا کیا قصور تھا، تو نے میرا ہی کیوں امتحان کیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں لیکن سب میرے ساتھ برا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہی نہیں، اچھا سمجھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. جو اچھا کرتا ہے وہ پھر توقع نہیں رکھتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی پر یہ ہے کہ جو جس میں استعداد اور صلاحیت تھی اللہ نے اس کو اسی کے مطابق خلق فرمایا ہے. یہی حکمت ہے. بطور مثال پھر کیونکہ یہ ہمارے گفتگو کے اندر جو مثالیں ہوتی ہیں یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بہترین جسے درزی کہا جائے، آپ کی کراچی کے اندر یا کہیں پر بھی ہو، بہترین درزی جو بڑے بڑے شخصیات کے لباس سلائی کرتا ہے اور ہر چیز کو بہترین کر دے، لیکن اگر آپ اس سے جا کر یہ کہیں کہ اس رومال کا مجھے بہترین سوٹ بنا دو، کیا بنا دے گا؟ مجھے بھی ٹائی بنا دو، ٹائی نہیں بنا سکتا. لیکن آپ اس سے یہ کہیں کہ میرے لیے ایک بہترین اچھا سا لباس بنا دو، کیا وہ بنا دے گا؟ چاہے وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. پلٹ کر کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی آپ اپنے ذہنی اعتبار سے ٹھیک تو ہیں، کیا رومال کا بھی کوئی لباس بنتا ہے؟ تو یہی بات ہے یہاں پر بھی ہے کہ اللہ نے جس کو جو بھی بنایا ہے وہ اس کی استعداد کے مطابق بنایا ہے. جس کا جو بن سکتا تھا اللہ بناتا چلا گیا. یہ اللہ کی حکمت ہے. بات تھوڑی سی سنگین ہے لیکن آپ ماشاءاللہ اہل علم اہل ذوق ہیں کہ یعنی جس کے اندر جو استعداد تھی وہی بناتا چلا گیا. اب اللہ نے انسان کے نفس کے بارے میں یہی مسئلہ ہے. جس کے اندر جو استعداد جو ترتیب تھی اسی کے مطابق اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اب اسی کے اندر درجے ہیں. نفس ناطقہ، یہ بات تو واضح ہوگی نا، سوچ اور فکر اور بولنے والے نفس کو نفس ناطقہ کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اس کے اندر درجے رکھے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نور کے درجے ہیں. نور کے درجے کیا ہیں؟ دیکھیے یہ بلب ہے اور بلب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک 100 پاور کا ہوتا ہے، اسے بھی لائٹ ہی آپ کہتے ہیں نا، کچھ اور تو نہیں، لائٹ آپ کہتے ہیں. یہ ہے کہ اگر 1000 کا ہوتا تب بھی آپ اسے لائٹ ہی کہتے ہیں، روشنی ہی کہتے ہیں. اسی طرح سے سورج کی روشنی کو کیا؟ روشنی. یعنی اگر دیکھا جائے لفظ مشترک ہے، لفظ ایک ہی ہے کہ جسے آپ روشنی یا لائٹ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ان سب کی روشنی برابر ہے؟ نہیں برابر. تو اب یہی ہے انسان کے نفس ناطقہ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ترقی کر سکے. اب جس کی جو استعداد اور صلاحیت تھی اس کو وہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا گیا. جس کے اندر استعداد عصمت تھی، استعداد صلاحیت یہ تھی کہ وہ معصوم بن سکتا تھا تو اللہ نے اسے معصوم خلق کر دیا. اور معصوم اللہ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے کارخانے میں اللہ نے کسی کو بھی، آپ کو سوچ رہے جس کے مرضی جس کو تصور کر رہے ہیں، جب وہ پیدا ہوا ہے اللہ نے کسی فرد کو بھی گناہگار پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی آپ لے کر آئے کہ جس کو جب پیدا کیا ہو تو وہ گناہگار ہوا ہو. مثلا پیدا ہونے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو یہ شراب پیتا ہے، مثلا یہ جوا کرتا کھیلتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ رشوت لیتا ہے. کوئی بھی آپ گناہ تصور کریں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو. کسی کو جانتے ہیں؟ اگر ہوتا تو ضرور اخبار پہ آ جاتا. تو ایسا نہیں ہے عزیزو. اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں معصومیت ایک قسم کی تحریر فرمائی، یعنی کوئی گناہ نہیں لکھا. لیکن اس کے بعد اللہ کو اپنی حکمت اور علم کے تحت جس کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اس نفس کی حفاظت کریں گے ان کو ساتھ عصمت دے کر بھی دیا کہ یہ اپنی اس نفس ناطقہ کی حفاظت کر لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ نفس ناطقہ کے اندر درجے موجود ہیں، بس کسی نفس ناطقہ کو تکمیل کرنا، مکمل کرنا ہے. اور وہ مکمل کیسے کیا جائے
اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک بات بالکل واضح ہے. اب اس کے بعد والا مرحلہ کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اب اس کے اندر کمی بھی ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ہے، اس کو تکمیل کرنا ہے. تو اسی بنا پر جو کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس کے سامنے کسی آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے. جب تک آئیڈیل نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کسی کا نمونہ عمل ہونا ضروری ہے. اب یہی نفس ناطقہ رکھنے والا انسان، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی تکمیل کرے، مکمل کرے. تو اس کے لیے آئیڈیل کی ضرورت تھی. اللہ نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی. ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہمارے رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے اور آئیڈیل ہے. اور کل میں نے گفتگو میں عرض کیا ہے تاکہ کچھ چہرے پھر وہی ہے کہ بدلتے ہیں، آتے ہیں، بات جب بھائی آپ محبت سے تشریف لائے ہیں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے پیغمبر، اور اس کے بعد وہی منیت کی منزل ہے. اور حدیث کے ساتھ کا بھی یہی اشارہ تھا انہم منی وانا منہم. وہ بات کا کہ یہ تو ہوگی تھی نا کہ یہ دنیا ابھی رشتوں کی بنا پر پیغمبر نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے کہا تھا جو محمد و آل محمد کی ایک تھی. دیکھیے ابھی انہوں نے نعرہ لگایا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو مولانا صاحب نے تو کوئی نقطہ کو لگایا نہیں، انہوں نے نعرہ لگا دیا. جس کے لیے ایک بات عرض کروں، اس حدیث پر تو عقیدہ سب کا ہے یا نہیں ہے کہ ذکر و علی کی عبادت سب کا ہے یا عقیدہ نہیں ہے؟ سب کا ہی یہی عقیدہ ہے کہ ذکر و علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کیا علی کا ذکر فقط پڑھنے والے کے لیے عبادت ہے کہ جب وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ علی کا ذکر کر رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ مطلق ہے، لفظ عام ہے. ذکر و علی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں پیغمبر؟ کہنا یہ چاہتے ہیں، یعنی مفہوم حال میں بیان کروں، کہنا یہ چاہتے جس حالت میں بھی ہو تب بھی علی علی کرو، چاہے منبر پر ہو تب بھی علی علی کرو، زمین پر ہو تب بھی علی علی. تو اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ساتھ متصل کرنے کے لیے، اور اس کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، یہی تو ہمارے مجلسوں کا ایک خاص امتیاز ہے دوسرے جلسوں سے، کیا ہے کہ اس کے اندر فقط پڑھنے والا نہیں پڑھتا، ساتھ مجمع بھی علی نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ کہیں پر نعرہ آئے تو تعجب نہیں کیجیے گا، اور نہ یہ کہیے گا کہ ہم نے خطیب پر احسان کیا، بلکہ احسان خطیب آپ پر کر رہا ہے کہ آپ کو وقت دے رہا ہے آپ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں. اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، پھر میں کیا کروں، مجھے ایک عادت ہے کہ میں موضوع میں رہ کر پڑھنے کا عادی ہوں، ورنہ بات سے بات ایسی نکلتی ہے اور ایسے موضوعات الحمدللہ ہیں کہ پورا یہاں پہ یہ امام بارگاہ سے علی علی کی صلاحیت کی قرآن. تو یہ ہے کہ بہرحال آپ کی خدمت میں موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے. تو یہ ہے کہ جب انسان اس حوالے سے کہ اللہ نے جس کو جو استطاعت دی ہے اسی کے مطابق اس کو بنایا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں پر جو عرض کر چکا تھا کہ وہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی. اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ یہی نفس جو اپنی طاقت رکھتا تھا اسی کے مطابق اس کو جب بنایا گیا ہے تو معصوم اور غیر معصوم کا سلسلہ ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہی حضرت انسان آگے بڑھا ہے تو آگے بڑھنے کے ساتھ اس کو جب آئیڈیل کی ضرورت تھی تو آئیڈیل کا ہونا ضروری تھا. پیغمبر کی ذات بنی، پیغمبر کے بعد خود یعنی امام حسین علیہ السلام پر بطور خاص گفتگو کر رہے ہیں، تو لہذا امام حسین علیہ السلام بنیت کی منزل پر ہوتے ہوئے تمام کائنات کے لیے آئیڈیل بنے. اب یہاں پر یہ ہے بات کہ اسی نفس ناطقہ کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. اس کو علماء فلاسفہ نے بیان کیا ہے، تقریباً 7 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے نفس کی تکمیل ہوتی ہے.
اور کس طرح سے ہوتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وقت تو نہیں ہوگا کہ میں سارے کے اوپر گفتگو کر سکوں۔ ان میں سے پہلی چیز کل آپ کے سامنے شروع کی تھی، وہ ہے علم۔ علم کے ذریعے سے انسان تکمیل تک پہنچتا ہے۔ علم انسان کی وہ پاور ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس ناطقہ کو مکمل کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ اب جہاں پہ ذات کو پہچاننے سے مراد پھر کیا ہے کہ یہ نہیں میری دو آنکھیں ہیں، میرے دو ہاتھ ہیں، نہیں، من عرف نفسہ، اپنے نفس سے اسی نفس کو پہچاننا ہے جسے نفس ناطقہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو جس نے پہچان لیا تو پھر فاصلے کے بغیر آیا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا کہ اس کے اندر صلاحیت آ جائے گی۔ لیکن آئے کس چیز کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ اب علم اس کی یہاں پر پھر کئی اقسام ہیں، یہاں پر بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، کچھ عرض میں یہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ فرما لیجیے گا۔ ہمارے ہاں علم کہا جاتا ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے جگہوں میں کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھ کر آتا ہے، اور معاشرے کی حالت تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق ایک ہی رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، جسے انگلش آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور جسے نہیں آتی وہ ان پڑھ ہے۔ یعنی علم کا معیار زبان کو بنا دیا ہے۔ علم کا معیار زبان کو جب بنا دیا ہے، کیا کسی نے خوب کہا ہے یہ معیار نہیں بن سکتا؟ اس نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی کہنے والا معقولہ میں کہہ رہے پنجاب کا ہوگا، اس نے کہا کہ اگر یہ ہمیں کہا جائے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، تعجب کی کون سی بات ہے، ان کو بھی تو پنجابی نہیں آتی، تو ان کو بھی تو نہیں آتی، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا۔ تو اب کمال ڈھونڈنا چاہیے، جو چیز کمال بن سکتی ہے عزیزو، جو نفس کو کمال تک لے جائے، جو نفس کو کمال تک لے جانا ہے، یہ انسان کی ظاہری ضروریات کی ایک ترقی ہے، اور اس کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا کہ اب پیٹ چیزیں سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جو زندہ دل ہیں اور جو ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ زبان کے پیچھے نہیں جا رہے، وہ علم کی ان تجرباتی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف کافی نہیں، یہ جتنی ضروریات ہیں یہ اس دنیا کے لیے ہے، جتنا بھی موبائل کا بنا لینا، یہ گاڑیوں کا بنا لینا، یہ ٹی وی کا، یہ جہاز کا، یہ سارے کا سارا اس دنیا کے لیے ہے، اور اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن انسان اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ میرے خیال اس طرح بات پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کے لیے انسان نہیں بنا ہے کہیں اور کی جگہ کے لیے۔ جب وہاں کے لیے بنا ہے تو پھر وہاں کے لیے سوچنا چاہیے وہاں کے لیے کیا بنایا ہے، وہاں کے لیے کوئی چیز ایجاد کی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا جائے۔ ہم تو انہی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بات تھوڑا سا روک کر یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی بنتی جا رہی ہے کہ انگلش، حتیٰ کہ یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون سا خطیب انگلش زیادہ بول سکتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ بہتر سمجھتے کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر اس کو انگلش بولنا آتی ہے چاہے وہ غلط روایتیں پڑھتا ہے، ہم اس کے پیچھے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر انگلش میں کمزور ہے، فرض کر لیجیے، تو اب کیا ہے کہ ہم اس کو بڑا لکھا نہیں سمجھتے۔ علم کا معیار کسی زبان کا آ جانا نہیں ہے، بلکہ اس نفس کا کمال تک پہنچ جانا ہے جو نفس انسان ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اس وجہ سے آگے بھی بیان کروں گا۔ اسی سے باتیں وہ نکلتی ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی اچھے اسکول میں ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے، ہمارے بچوں کو انگلش آنے لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس کی اتنی فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ ساری کتابیں تو میں پڑھا دوں، معاف کیجیے گا، یہ ساری کتابیں تو میں پڑھا دوں، کبھی کیا یہ بھی فکر کی ہے کیا میرے مرنے کے بعد کہ میری فاتحہ کے قابل بھی ہوگا یا نہیں؟ یعنی فاتحہ بھی جو پڑھ سکے گا کہ نہیں؟ آپ نے جتنی بھی دنیا کی تعلیم تھی سب کروا دی، لیکن قیامت کیا ہے، آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ نہ پڑھ سکے اور باقی ساری کتابیں پڑھ دے، کیا آپ کو کوئی 1% کا ثواب ملے گا؟ تو جہاں پر آپ یہ دنیاوی تعلیم کا اتنا زور دیتے ہیں، دین کا بھی زور دیجیے، دین بھی بچوں کو سکھائیے۔ آپ پھر بات سے بات ہے، یہ ضروری چیزیں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اسکول کی ٹیوشن کتنی دیتے ہیں، میں خود نہیں پڑھاتا ہوں، میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، یہ ہے کہ آپ اسکول کی کتنی ٹیوشنیں دیتے ہیں، اور ادھر سے مولانا صاحب کو پہلے نمبر پر تو ہم بلاتے ہی نہیں ہیں،
ٹیوشن والا آ جاتا ہے، بچہ بھی جاتا ہے، لیکن ہم بلاتے نہیں. اب ذرا ہم سوچیں کہ ہم جو دین سکھا رہا ہے ہم ان کو کیا عزت دے رہے ہیں، کیا اس کو ہم فیس دے رہے ہیں، اور جو ہمیں دنیا سکھا رہا ہے ہم ان کو کیا دے رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا عزیز ہے، دین عزیز نہیں. اگر دین عزیز ہوتا تو ہم دین کے لیے اتنا ہی انتظام کرتے جتنا ہمیں دین سے لگاؤ اور جتنی اس کی ضرورت. تو اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ بہرحال ہم نے اسی کو سمجھا ہوا ہے، لیکن اسی کو کافی نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے لیے علم آ گیا اور انگلش زبان آ گئی تو یہ علم بن گیا اور کافی ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تکمیل کرنے کے جو دو طرف سے سسٹم رکھے گئے. علم کیسے آتا ہے آپ توجہ کیجیے گا. علم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. گھبراہٹ نہیں ہے؟ جزاک اللہ. یعنی علم کے دو طریقوں کو بیان کیا گیا ہے کہ علم دو طرح سے انسان کے نفس میں آتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارا رائٹ طریقہ ہے کہ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھنے کی صورت میں کسی حد تک وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ جتنے کا جتنا ہے علم، پھر غور کریں، جتنے کا جتنا یہ علم ہے کہ سارے کا سارا اس کا تعلق یہ ہوتا ہے جس سے علم لے رہا ہوتا ہے. نہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، نہ سیکھنے والے کے پاس یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جتنا علم تھا میں نے سب کچھ سیکھ لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ بھی ناقص ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی علم ناقص ہی لے رہا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا. دوسرا طریقہ فرمایا قرآن کے اندر اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یعنی کیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم تقوی اختیار کرو گے پھر تجھے کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اللہ تمہیں تعلیم دے گا، پھر اللہ تمہارا ٹیچر ہوگا اور تم اس کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ گے. اب یہی معیار ہے کہ جب اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ تکمیل نفس کرے تو پھر اپنے آپ کو پہلے متقی بنائے. متقی ہونا ہے تب اس کی بات کیا ہے کہ اللہ اس کا علم اسے عطا کرے گا. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہستیاں معصومین کتنا کہا جاتا ہے؟ 14 کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سوال پڑھنا آخر امام سید سجاد سے کچھ پوچھا، مسائل میں بھی پڑھے جاتے ہیں، تو بی بی نے جب پوچھا تو امام سید سجاد نے کیا فرمایا اسکوتی یا امت، اے بی جان آپ خاموش ہو جائیے. انتی عالمۃ غیر معلمہ، یعنی آپ ایسی ہیں کہ آپ کو کسی دنیا دار نے نہیں پڑھایا ہے. آپ غیر معلمہ ہیں، یعنی دنیا میں آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا ہے. آپ کو تو اللہ نے اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دی ہے. تو یہ معیار کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی تقوی کا نتیجہ ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تقوی تھا. کسی کو ایسے ڈگری نہیں دیتے جیسے ہم بعض دفعہ دے دیتے ہیں کہ یہ تو بہت پڑھے لکھے. نہیں، فرمایا انتی عالمۃ غیر معلمہ، یعنی آپ کا کوئی ٹیچر نہیں، آپ تو پڑھی لکھی ہیں. اور پڑھی لکھی کیسے ہیں؟ وہی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہارا معلم بن جاتا ہے. اور کیسے معلم بنتا ہے؟ تقوی کا مقام کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا؟ یہ صرف ایک بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بی بی کا، کیونکہ موضوع گفتگو مڑ جائے گا، وجہ یہ ہے کہ بی بی کا تقوی کا مقام آپ دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا. بی بی کے تقوی کا مقام یہ ہے کہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ بی بی کی حتیٰ کہ نماز شب اور حتیٰ کہ نماز مغربین یہ شام غریبہ کو بھی قضا نہیں ہوئی. اور امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ اس پورے سفر میں میری پھوپھی کی کوئی نماز قضا نہیں، میری پھوپھی کی کوئی بھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی. اب
محمد صلوات اب صلاۃ کا لفظ آ گیا ہے، یعنی صلاۃ نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے. صلاۃ کا معنی لغوی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے صلاۃ کسے کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کہا جاتا ہے لغت کے اندر جو بیان ہوا ہے، جو معروف ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، یہ سچی سا معنی ہے کہ دعا معنی ہے یا خاص ارکان کے. اس کا حقیقی معنی یہ ہے ثنائے جمیلہ، یعنی بہترین ثنا و حمد کرنے کا نام ہے صلاۃ. ثنائے جمیلہ کے لغت کے اعتبار سے یہ ہے صلاۃ کا معنی. اور جب دربار میں کھڑے ہو کر بی بی نے ایک مرتبہ بات کہی تھی اور ادھر سے یزید نے کہا تھا کہ اے بی بی آپ کے ساتھ یہ جو ظلم ہوئے ہیں جو خدا کی طرف سے ہوئے، بی بی نے پلٹ کر جو جملہ کہا ہے غور طلب ہے اس کے اوپر اس انداز سے شاید نہیں سوچا گیا. بی بی نے پلٹ کر جو فرمایا ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے اللہ سے بہتری اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. یعنی بی بی کیا کہنا چاہتی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کیا میں مصلی عبادت پر آتی ہو تو نماز پڑھتی ہو؟ نہیں، میری پوری زندگی ایسی ہے جو نماز ہی نماز ہے. جو نماز کی منزل پر پوری زندگی گزار دے وہی تو عالمۃ الغیب والنما ہوتی ہے. اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ انہیں سکھاتا ہے اور ڈائریکٹ کسی فاصلے کے وہ سیکھ رہے ہوتے. تو یہ دو ذریعے ہیں علم کے حاصل کرنے کے. اب یہ ہے کہ یا تو انسان اس مقام کا ہو کہ ڈائریکٹ اسے مل جائے اور وہ لے لے، ایسا ہے، یا اس مقام کا ہو اگر نہیں ہے تو پھر اسے تکمیل کرنا ہوگا. تکمیل کرنے کے لیے اسے کسی ایسی طرف جانا ہوگا جہاں سے ایسا علم آتا ہو کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو وہ علم کہاں پر ملے گا؟ میں نے بارہا کہا ہے اور پھر اس کو دوہرا رہا ہوں. وہ آپ دنیا کے کسی علم کے ادارے میں چلے جائیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ دروازے پر لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہاں پر مکمل علم ملتا ہے اور ہر چیز کا علم ملتا ہے. کسی کالج یونیورسٹی کے باہر یہ نہیں لکھا ہوا سوائے اس آزاداری کے، سوائے اس آزاداری کے. دیکھیں یہ امام بارگاہ ہے، جو بھی آ رہا ہے نہ اس سے دین پوچھا جا رہا ہے، نہ مذہب پوچھا جا رہا ہے، نہ کلاس پوچھی جا رہی کہ پہلی کے ہو دوسری میں کیوں جا رہے، دوسری کے ہو تیسری کلاس میں کیوں جا رہے. نہیں، کچھ نہیں پوچھا جا رہا. ہر شخص آنے والا اپنا دامن علم بھر کے جا رہا ہے. تو اب آپ نے محسوس کیا کہ یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا. یہ صرف آزاداری کا ایک خاص رشتہ ہے جس کی بنا پر ملتا ہے. ہر آنے والے کو جو علم ملتا ہے، پڑھنے والا تو ناقص ہو سکتا ہے لیکن جہاں سے وہ لے رہا ہوتا ہے وہاں سے کوئی ناقص نہیں ہوتا، وہاں سے علم مکمل ہوتا ہے. اور مکمل اسی وجہ سے ہر پڑھنے والا اپنے بارے میں تو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہاں سے میں نے لیا ہے وہاں کوئی غلطی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ آزاداری یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہر تشریح مکمل ہوتی ہے. آپ اخلاقیات سیکھنا چاہیں مجلس میں آپ کو ملیں گے. آپ احکام دے سوالات ایسی مجلسیں بھی ہیں الحمدللہ، وہ کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ہیں. اور اگر یہاں نہیں تو کسی دوسری جگہ تلاش کر لیں، دوسری نہیں تو تیسری جگہ سے قرآن یہ جگہ نہیں. یعنی جہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ہے کہ بالآخر یہ آزاداری ہے اور آزاداری کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر علم پھیل رہا ہے. جب پوری دنیا کے اندر یہ علم پھیل رہا ہے تو آزاداری کے ذریعے چل رہا ہے. تو پھر دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ جا کر کیا ہے کہ بڑے بڑے کوئی اور سسٹم لگانے چاہیے یا آزاداری میں آنا چاہیے؟ یقیناً آزاداری میں آنا چاہیے نا. تو بس یہ ہے کہ عزیزوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ علم کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. بڑے بڑی شخصیات انہوں نے جو کچھ بھی لیا وہ یہاں سے لیا. اور اگر خدا نخواستہ اگر میں نہیں لے پاتا ہوں تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، میں اپنا فیصلہ کروں کہ میں کیوں نہیں لے رہا ہوں. ورنہ بڑی بڑی شخصیات تو یہاں سے نکلی ہے. یہ تو آپ ہی نہیں، دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. ابھی آپ کے وزیر اعظم نے وہاں پر جو بیان کیا، انٹرویو دیا، اس میں کیا تھا کہ شیعہ قوم میں ہم میں سے زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے دوسرے مذاہب کی نسبت. کیا جذبہ؟ کیونکہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ ایک روٹی کھاتے ہیں اور ہم 2 روٹی کھاتے ہیں؟ وہ نیسلے کا پانی نہیں پیتے تو ہم نیسلے کا پانی پیتے ہیں. کس وجہ سے کہاں سے آ رہے کہ جذبات سوچتے تھے صحیح.
کہ کون سی جگہ ہے؟ ان کے تو ہم سے بڑے بڑے مدرسے ہیں، یونیورسٹیاں ان کی زیادہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے حسین کے۔ پورے اشرے کا نچوڑ تو میں نے دے دیا اس ایک جملے میں، ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے حسین کے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اور پھر یہ جملہ میرے مولا امام حسین نے اللہ کو مخاطب کر کے روز عرفہ کہا تھا، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اے میرے مولا حسین، آپ نے خدا کو کہا تھا ہماری رسائی آپ تک ہے، ہم آپ کو کہنے جا رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا تو دنیا ہی میں جہنمی ہو گیا۔ دنیا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اچھا یہ بھی بات بتا دوں، میں یہ جوش کتابت میں نہیں کہا کہ دنیا میں جہنمی ہو گیا، سوچ رہے ہو کہ جہنم تو آخرت میں ملنے والی ہے، یہ دنیا میں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بات تو سوچ رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے سوال ہے سیدھا سا ظاہری سا، وہ یہ ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے، اخلاقیاتی باتیں اسی میں آ جاتی، فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جو مزدور کی مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے اسے پہلے دے دو۔ نمازیں ہم آج پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم آج رکھ رہے ہیں، حج کو آج جا رہے ہیں، جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں وہ تو ہم آج کر رہے ہیں، اور جنت ہو بھی قیامت کے بعد۔ اللہ کو سوچے ذرا، یعنی جنت کب ملے گی؟ جب قیامت آئے گی، یعنی قیامت آئے گی جنت سے پہلے۔ تو یہ جو ماحول ہم نے سوچ رکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ جنت وہی؟ تو پھر کیا تلاش، کیا شریعت نے کس کا کوئی حل رکھا ہے کہ ادھر سے شریعت یہ کہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی مزدوری اسے فوراً دے دو، اور ادھر سے جنت کا لالچ وہ بھی قیامت کے بعد؟ تو پھر کیا کریں؟ اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ کہا نہیں عزیزو، آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ جنت اس چیز کا فقط نام نہیں ہے جو قیامت میں ملنے والی ہے، جنت اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے، جنت اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔ ورنہ یہ اعتراض شریعت پر آ جائے گا کہ اللہ دوسروں کو تو کہے لیکن خود نہ کرے، اللہ دوسروں کو کہے کہ جو بھی جس مزدوری کر رہے ہیں اس کو دے دو، اور اللہ کا ایک بندہ رات شام پہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں دے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ کیسے اس کو حل کریں؟ تو اے عزیزوں پھر تلاش کرو کہ جنت اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہے، جنت دنیا میں ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ اب جنت تلاش کرنے نکلے تو کہاں جائیں؟ اسکول میں جاتے ہیں، ان سے پوچھے کہ جنت آپ کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتا نہیں ہے جنت کیا ہو۔ مثلا دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں آپ کو جنت کا دعوے دار نہیں ملتا۔ آپ گھروں میں چلے گئے، گھروں میں کہا کہ جی جنت چلے، گھر جنت کہا ہاں جنت تھا، کہا کہ جنت تھا، تو پھر کیا ہوا؟ کہا یہ کمپن جب سے بہو آئی ہے نا یہ جہنم بنا گئی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے، یہ ہماری خیالی جنت ہے۔ خیالی جنت اور ہوتی ہے، حقیقی جنت اور ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہماری خیالی جنت جو بنی ہوئی تھی نا وہ جہنم میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ دنیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بار مسئلہ کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے۔ کئی لوگ کو دیکھا بہت دھوم دھڑکے سے بڑے سے شادیاں کرتے ہیں، بہت دہیج دیا، بہت بڑے ماشاءاللہ ہاتھ میں رکھا گیا، سب کچھ کرنے کے بعد خوش ہو گئے، لیکن اگر ایک مہینہ گزرتا ہے ادھر سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا شروع، اور کہاں سے لڑائی جھگڑا؟ یہاں سے جی مجھے میرا حق نہیں ملتا، یعنی ہر مانگنے والا اپنا حق مانگ رہا ہے، حق دے نہیں رہا۔ تو آنے والی کہتی ہے مجھے حق نہیں مل رہا، لانے والے کہہ رہے ہیں آپ حق سے زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات وہاں سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہیں پر بھی ڈھونڈنے نکلے جنت نہیں ملی،
اور ادھر سے خدا کا یہ سسٹم غلط نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو یہ کہا جائے اور کیا ہے کہ آپ نے سسٹم میں نہ رکھے. نہیں تو پھر عزیزوں تلاش کرو جنت کہاں ہے. کل پر سوال چھوڑوں یا آج جواب دے دوں. عزیزوں تلاش کیا جائے کہ جنت کہاں ہے. پھر سوچو. ہو سکتا ہے اعتراض بھی ہو کہ اتنی بار مولانا صاحب نے کیوں کہا. جو بات جتنی اہمیت والی ہوتی ہے اتنی بار کہنا پڑتی ہے. اچھا نماز اگر اللہ ایک دفعہ کہتا تو واجب نہ ہوتی نا, لیکن کیوں کہا 700 مرتبہ سے زیادہ. تو کیا وجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جنت کہاں ہے تلاش کی جائے, اور اگر جنت نہ ملے تو آ جانا ہمارے پاس, ہم تمہیں بتا دیں کہ جنت کہاں ہے. تو جنت کو ادھر ادھر تلاش نہ کرو, جہاں پر نوجوان جنت کا ذکر ہو رہا ہو وہی تو جنت ہے. جنت ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری مجلس جنت ہے. تو پھر اس کو جنت ہی رہنے دیا جائے اور ہم اس کو اسی حساب سے رکھیں. دیکھیں جب جنت ہے تو یہ جنت ہے, لیکن دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں ہی تھے, تو وہاں پر بھی کوئی آیا تھا وہاں سے نکالنے کے لیے. تو یاد رکھو یہ مجلس بھی جنت ہے. خیال اس کا رکھو کہ کوئی اس سے ہمیں کوئی نکال کر وہاں نہ لے جائے, وہاں نہ لے جائے جہاں نہیں جانا چاہیے. میں اشارہ بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے ممبر ہمارا ہے, تبلیغ دوسرے مذہب کی ہو رہی ہے. یہ افسوس کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. ممبر ہمارا استعمال ہو رہا ہے, مومنین ہمارے ہیں, لیکن تبلیغ اس مذہب کی ہو رہی ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس ماحول میں آپ پورا سال رہتے ہیں. آج تو نیٹ کی دنیا ہے, کہیں کوئی چینتا ہے تو وہ بھی نیٹ پر آ جاتی ہے. بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جنت ہے, کوئی آپ کو اس جنت سے نکالنے کی پوری کوشش بھی کر رہا ہے. اس سے آپ نے ہوشیار بھی رہنا ہے اور اس سے بچ کر بھی رہنا ہے, تاکہ آپ کی جنت تو رہے گی لیکن آپ نہیں رہیں گے اگر ان کی بات کو مانیں گے. یہ مجلس محدود نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ میں کہوں کہ میں پڑھوں گا, اگر فرض کریں میں آج کہہ دوں تو میں کل نہیں پڑھوں گا, کیا مجلس نہیں ہوگی؟ مجلس تو تب بھی ہوگی اگر میں نہ بھی پڑھوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں مجلس کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں, میں مجلس کو کیسے آگے لے کر سکتا ہوں, میں اپنے فیصلے کو کروں. یہ مجلسیں رہیں گی, یہ عزاداری رہے گی, جو ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے, یہ عزاداری رہے گی. لہذا اپنے آپ کو اس جنت سے منسلک رکھا ہو اور اس کے ساتھ ہی منسلک رکھنا, یہی تو کمال ہے اور یہی کمال نفسانی ہے اور یہی انسانی کمال کو اپنے کمال تک پہنچانا. موضوع کی بات ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اسی اعتبار سے پھر دوسرے پیغمبر کا ایک ارشاد گرامی ہے, آپ اسے تقریباً ہر ایک نے سنا ہوگا, اور اسی کے ساتھ جو مولا حسین نے فرمایا وہ بھی سنا ہوگا. کیا ہے؟ مولا حسین نے ایک ارشاد فرمایا ہے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے مانا اسی حساب سے کر دیا جو رائے الوقت ہے, ورنہ وہ مانا اپنی جگہ پر ہے اور اس کا مانا وقت کو دکھا سکتا ہوں. سرائے جمیلہ جو اس کا مانا کیا گیا ہے, صلاۃ کا مانا سرائے جمیلہ ہے. بارہ کبھی تحقیق پیش کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اعتراض ادھر جا کر کریں, ادھر آ کر کریں, پاس آ کر پوچھے, بتائیں گے ہم کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی صلاۃ قرۃ عین, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کس نے کہا؟ مولا حسین نے. کہاں پر کہا گیا؟ مجلس حسین میں. مجلس حسین میں بیان کیا گیا نا بھائی. کسی سے آگے سے کوئی اٹھے کیا کہ کہے کہ میں ڈائریکٹ مولا سے سن کر آیا ہوں. ڈائریکٹ کسی نے سنا, کہاں سے سنا؟ مجلس سے. معصوم نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ادھر سے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معصوم نے, مولا حسین نے یہ فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یعنی یہ کہہ کر تمہیں مصلی پر لے آئے, مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا. اب جب تم نے نماز پڑھ دی آپ کی معراج ہو گئی. جب یہ معراج ہوئی نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ آپ ناقص تھے, مکمل ہو گئے.
یہ معراج انسانیت کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. تو اے عزیزو یہ ان میں سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں پڑا ہے. اسی طرح سے مولانا حسین کے بہت سارے فرامین ہیں کہ جو انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی اصل میں کہ یہ انسان کے اندر علم جب آتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان تکمیل پاتا ہے, اس کے ذریعے سے انسان مکمل ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ دنیا کی جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں, پھر تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں, دنیا کی جتنی بھی ترقیاں ہیں ظاہری طور پر وہ علم کے حساب سے ہو رہی ہیں. علم جتنا اپنے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم ترقی کرتا جا رہا ہے. کیسے؟ یعنی دریاؤں کے اندر بھی اتر رہا ہے اپنے حساب سے اسی علم کے ذریعے سے, سمندر میں بھی تہتا جا رہا ہے علم کے ذریعے سے, ہوا کی دوش پر چل رہا ہے تب بھی علم کے ذریعے سے, مشرق میں بیٹھنے والا مغرب والے کو دیکھ رہا ہے تب بھی علم کے ذریعے سے, بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے علم کے ذریعے سے. یہ سارے کا سارا عزیزوں اپنے اعتبار سے علم کی ترقی کہا جا رہا ہے. لیکن حقیقی علم کیا ہے وہ ذرا سمجھیں گے. یعنی حقیقی علم جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اگر حقیقی علم کو سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ علم کی حقیقت یہ ہے, غور کر لیجیے گا, علم کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ خاموش رہتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے, بول اٹھے تو اہل بیت کہلاتا ہے. حقیقی علم کی تعریف ہی یہی ہے اور حقیقت علم بھی یہی ہے. جتنی باقی ہے وہ ظاہری طور پر ترقیاں ہیں اور وہ چل رہی ہیں. تو یہ ہے علم کے اپنے مراتب کے تکمیل کے لیے. لیکن یہاں پر پھر رکنا نہیں, یہ صرف علم اس کی حقیقت کیا ہے پھر آگے آپ کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ دنیاوی حساب سے جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں, ورنہ جب حقیقت علم کے پاس جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. دنیاوی حساب سے یہ ہے کہ یہ علم ایک چراغ ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ ایک چراغ. کیسے؟ یعنی یہاں پر ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے. اگر فرض کریں کہ یہاں پر لائٹ نہ ہو تو کیا یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی؟ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہر موجود ہوں گی, لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. علم کیا ہے؟ علم جب آتا ہے تو ہر چیز کو دکھائی دیتا ہے, ہر چیز کو دکھا دیتا ہے. یہ مقام علم ہے. جب علم کی مقام پر آتا ہے تو یہ چیزیں سب اس کو دکھائی دیتی ہیں, لیکن سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کھوٹا ہے یا کھڑا ہے, اس کی تمیز نہیں کر پاتا. اس کے لیے ایک اور درجے کی ضرورت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے معرفت. معرفت وہ چیز ہے, دیکھیں علم آپ کو صرف چیز دکھائے گا کہ یہ چیز ہے یہاں رکھی ہوئی, لیکن یہ چیز کیسی ہے, کیوں بنی ہے, یہ کام علم کا نہیں ہے, یہ معرفت کا مقام ہے. مقام معرفت ہے. یعنی یوں کہیں کہ یہ گلاس ہے, یہ آپ کو علم یہ بتا دے گا یہ گلاس ہے, لیکن یہ کیسے بنا ہے یہ آپ کو علم نہیں بتائے گا, یہ آپ کو معرفت بتائے گی. جب آپ کو معرفت آ جائے گی کہ یہ ایسے بنا ہے تو پھر آپ اس کی عظمت کو پہچان لیں گے. تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان جب اپنی تکمیل کے لیے نکلتا ہے تو علم تک آ کر رکنا نہیں ہے, پھر اس کے آگے بھی بڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حکمت ہے. توجہ فرمائیں, حکمت اور معرفت ہے, ان چیزوں تک بھی جانا ہے. اور جب علم سے آگے بڑھے تو پھر کہیں اور جانا پڑے گا. سوچے کہ علم تک تو ہمیں لے آئے کہ اہل بیت کے دروازے پر لانا تھا تو یہاں پر آ گئے, اب حکمت کے لیے کیا کریں؟ کسی اور کے پاس جائیں. تو مولا نے ہمیں وہاں پر بھی تشنا نہیں چھوڑا, بلکہ کیا فرمایا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها, میں ایوان حکمت ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. یعنی اگر آپ کو علم چاہیے تب بھی انہی کے پاس آنا ہے, اگر آپ کو حکمت چاہیے تب بھی آپ کو انہی کے پاس ہی آنا پڑے گا. اور یہ ایسے طبیب بھی ہیں, حکیم بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں کہ دنیا کا علم یہ ہے, بس میں نے باتوں کو سمیٹ دیا, دنیا کا علم یہ ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتا ہے اور علم کہا جاتا ہے. لیکن جو ہی موت کی کرواہٹ کو محسوس کیا, علم سے خالی ہو گیا, علم اس کے پاس نہیں رہا.
تو یہ ہے دنیاوی معلومات کا علم محدود ہو گیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو زندگی میں ہی محدود کر دیا جاتا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن اس سے جا کر کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اب وہ علم کا معیار نہیں رہا۔ تو یہ ہمارے دنیاوی حساب سے ایک حاصل کیا ہوا علم خاص طور پر محدود ہو کر رہ گیا۔ لیکن اے عزیزو پھر دیکھیے گا کہ نفس میں کمال کہاں سے آتا ہے؟ علم کے ذریعے سے آتا ہے۔ جب علم کے ذریعے سے آتا ہے تو علم کیسا ہونا چاہیے، اور علم کیسا ہونا چاہیے اس کو میں مزید کل میں دوں گا، آج تھوڑا سا اشارہ کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسی معلوم ہوگی، معلومات جیسی ہوں گی ویسا علم بنے گا اور ویسی اہمیت عالم کی بنے گی۔ یہ بات کیسے ہے سمجھانا میرا فرض بنتا ہے، اس کو یہ ہے کہ کیوں کا بعض دفعہ ہم یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ، چلے اگر سادہ سی مثال دے دیتا ہوں اس میں تھوڑا محدود بھی ہو جائے، ایک بندہ کیا ہے کہ اوبر میں موٹر سائیکل چلاتا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے چلاتا ہے، جو بزنس چلا رہا ہے وہ بھی 8 گھنٹے چلاتا ہے، کیا دونوں کی آمدنی برابر ہے؟ بھی 8 گھنٹے گاڑی وہ بھی چلا رہا ہے، وہی ایپ استعمال کر رہا ہے، یہ بھی وہی، کیا برابر مل رہا ہے سب کو؟ نہیں، رات کو سب کا برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جو علم کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ آپ علم ہی کی مثال دے لیجیے، تجرباتی علم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس گئے، وہاں سے آیا ایک شخص، آپ نے اس کا تعارف یہ کروایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت خوش ہوئے کہ ڈاکٹر ذہن میں تصور تھا، تو آپ نے پڑھ کر یہ پوچھا، ذرا غور کیجیے گا، آپ نے پڑھ کر فوراً یہ پوچھا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اینیمل، یعنی جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پڑھ کر آپ اس سے سلام لینا گوارا کریں گے؟ یعنی آپ اسے گفتگو کریں گے، اس کو کیا اہمیت دیں گے؟ بھئی یہ بھی تو اگر ویسے نہیں رات کو سویا اور صبح وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، نہیں، اس نے بھی محنت کی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھتا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا، محفل میں کوئی اس کے ساتھ اس طرح سے خاص اہمیت کے ساتھ نہیں بلاتا۔ لیکن اسی جگہ پر کوئی دوسرا صاحب بھی آ گیا اور وہ بھی آیا، آپ جب ان کا بتایا، کہا یہ بھی ڈاکٹر ہے، پوچھا گیا کس چیز کے ڈاکٹر ہے؟ کہا یہ ہارٹ پرابلم ہے، یعنی دل کے ڈاکٹر ہیں۔ جب یہ کہا آپ فوراً اس کا احترام زیادہ کرنے لگے۔ جب اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ تو آپ کی تجرباتی چیزیں ہیں نا، آپ وہ بھی 8 گھنٹے پڑھ رہا تھا یا 10 گھنٹے، یہ بھی 8 اور 10 گھنٹے ہی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ اس کا احترام اس سے کیسے بڑھ گیا؟ اس کو آپ نے زیادہ اہمیت دی، اس کو اہمیت کم دی۔ مسئلہ ڈاکٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان معلومات کا ہے۔ ان معلومات کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے بارے میں معلومات ہیں، اگر وہ اہمیت والی چیز ہے تو اس کا عالم با اہمیت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی معلومات کم اہمیت والی ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی ہو جاتی ہے۔ میں خود بھی بہت زیادہ سوچتا رہا ہوں ایک زمانے تک، وہ کہ میری فیلڈ یہی تھی، کہ معاف کیجیے گا، لیکن میں خود بھی سوچتا تھا کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کالج یونیورسٹی والے بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہماری گاڑی کا دروازہ تو آپ کا ڈاکٹر بھی کھولتا ہے، پروفیسر بھی کھولتا ہے، انجینئر بھی کھولتا ہے، قبلہ کر کے احترام بھی کرتے ہیں، جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ بھی پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے، ذرا پہچانے کا، علم کی معرفت کی یہ باتیں ہیں ساری، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ احترام کیوں بڑھ گیا اتنا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو عالم فرض میں آ رہا ہے اس کے 4 ہاتھ ہیں 4 آنکھیں ہیں، نہیں، ان کی معلومات کا مسئلہ ہے۔ ان کی معلومات کیونکہ عالی ہیں، غور کریں، ان کی معلومات عالی ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ تو جتنا پتہ یہ چل گیا، جتنی معلومات بلند درجے کی ہوتی چلی جائیں گی اتنا انسان درجے میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنے سننے والوں کو اپنی کمال کی آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی معلومات کے ذریعے سے انسان انتہا تک پہنچتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لو کو شفا لیتا مصدر تو یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے علم میں سب برابر اضافہ ہونے والا سوچیے گا، ذرا سوچیے گا، گھر میں بھی جا کر سوچیے گا کہ کہاں سے بات کو کہاں تک لے کر گیا ہوں۔ اب یہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کون مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟
تو معلومات کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے. ہم جو کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے، من مصری کے دعوے دار ہوتے ہیں. ایک ازادار کے پاس جو معلومات ہوتی ہے وہ دنیا کے ٹھیکیدار کی نہیں ہوتی، وہ دین کے وارثوں کی ہوتی ہے. وہ دین کا جو دین کے وارث ہیں ان کی معلومات ہوتی ہیں. جوہی جوہی ازادار کی وہ معلومات اہل بیت کے متعلق اور پروردگار کے متعلق جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر بڑھتی کہاں پر ہے؟ اسی ازاداری میں. اسی ازاداری میں جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے انسانی تکامل ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جو شان یہ ہے، اور ان کی مصیبتیں وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کو ایک دن روتا ہے، 2 دن روتا ہے. یہ 1400 سال ہو گئے یہ قوم زمین پر بیٹھ کر یہ رو کے کہہ رہی ہے، اے خدایا اہل بیت کا ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے، اور رو رو کر اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. لیکن اے عزیزو ہم جہنم کے بالکل قریب ہو رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہر مومن کی دل کی کیا کیفیت ہوگی، بس ہر دل کی دعا تو یہ ہوگی نا کل وہاں پر یعنی کربلا میں جہنم ہونے والا ہے، تو بس اپنے آپ کو اتنا مولا سے کہہ دیجیے، مولا آئندہ سال ہمیں بھی ضرور جہنم پر بلا لینا، بہت بڑا مقام ہے. دادارو جہنم کے جب ہم قریب ہو رہے ہیں نا تو آؤ ذرا زندان کا حال تو دیکھیں. زندان کا حال کیا ہے؟ جس زندان میں میرے مولا واقع رہ رہے ہیں تو کسی دوسرے سے نہ پوچھو، اس سید سجاد سے پوچھو کہ وہ اس زندان میں رہ رہے تھے. اس رہتے ہوئے زندان میں میرے مولا کا یہ فرمان ہے اور تاریخ میں یہ ملتا ہے. عزیزوں میرے مولا ایک مرتبہ وہاں زندان سے باہر نکلے، نہ جانے کس طرح سے، لیکن منہال یہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ سید سجاد کو دیکھا. ازادارو پہلا جملہ ہی کڑپا دینے والا ہے لیکن معرفت والا جملہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے منہال کہتے میں نے سید سجاد کو دیکھا، وہ عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ عصا کی ٹیک لگا کر، ارے کوئی 24 سال کا جوان بھی عصا کے سہارے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ عصا کے سہارے سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں. یہ منہال یہ کہتا ہے میں نے جو ہی دیکھا میں نے پوچھا کیسا مساتا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے. میرے مولا نے جو ترک کا جملے کہے نا رونے کے لیے بہت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میں تمہیں منہال کیا بتاؤں، ارے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو آل موسیٰ کے ساتھ آل فرعون نے کیا تھا. وہ کیا حال کیا تھا؟ مولا نے خود فرمایا، کہا کہ وہ قوم یہ کرتی تھی، مردوں کو ذبح کر دیتی تھی، خواتین کو زندہ رکھتی تھی. ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. اور ازادار اس کے بعد کی یہ جملے سنو گے، میرے مولا نے جو عمرہ کہا نا تڑپنے کے لیے کافی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہا واقعہ عاشورہ کے بعد آج تک ہم میں سے کسی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ارے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. اسی بات کو علامہ علی نقوی نے بھی بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شام غریبہ کو کچھ بھونے ہوئے دانے آئے، کوئی پانی آیا، لیکن علامہ نقوی یہ فرماتے میری تحقیق یہ کہتی ہے شام غریبہ کو بھی پانی نہیں آیا، شام غریبہ کو بھی پانی نہیں آیا. لیکن کہتے پھر ہوا کیا؟ ہوا فرق یہ ہوا وہ جو فوجی اشکیا دریا کے کنارے تھی نا وہ ہٹا دی گئی، یعنی اجازت تھی اب جس کا دل چاہے پانی پیے. لیکن آزادار فرماتے ہیں وہ ماں کیسے پانی پیے جس کا کڑیا جوان پیاسا مارا گیا ہو، وہ ماں کیسے پانی پیے جس کا ششما تیرے ستم کھا کے مارا گیا ہو. ان لوگوں نے پانی تک نہ پیا اور یہی وجہ ہے تاریخ نے نہ لکھا سکینہ کب تک پیاسی رہی. ارے وہ تو زندان میں ہی رہی، زندان میں ہی پیاسی شہید ہو گئی. لیکن اس کے بعد میرے مولا نے جو فرمایا کہا آج تک ہم کو پانی اور کھانا نہیں دیا گیا کہ ہم سیر ہو کے کھانا کھا لیں. اور اس کے بعد ازاداروں سنوں جو تڑپانے
गीत का जुमला है, बीवियों के लिए जुमला होता है। उसके बाद मेरे मौला फरमाते आज तक मेरी फूफी के सर पे चादर नहीं है, जिंदान में आ गई लेकिन सर पे चादर नहीं है। और उसके बाद मेरे मौला ने तड़प कर फरमाया और मैंने हाथ में क्या बताऊं, हमें जब भी यजीद बुलाता है ना हमारे दिल में अंदर ये बात आ जाती है, हो सकता है शहीद करने के लिए बुला रहा हो। ये मलौन हमें जब जाता है दरबार में बुला लेता है। और इसके बाद एक मर्तबा मेरे हाल करते सैयद सज्जाद उठकर चले। मैंने कहा कहाँ जाए, कहा मैं बीवियों के पास जा रहा हूँ, कहीं उनके ऊपर खौफ न तारी हो जाए कि मैं कहाँ चला गया। कि एक मर्तबा कहते हैं मेरे हाल कहते मैंने किसी बीवी की नहीब से आवाज सुनी, ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे कहाँ हो। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद का फूफी अम्मा, अरे मैं तो हाजिर हूँ। जब मैंने हाजिर कहा ऐ सैयद सज्जाद ये बीवी कौन है, इमाम ने तड़प कर कहा अरे ये मेरी फूफी ज़ैनब है, अरे वो भी जिंदान में कैद है जिसके सर पर चादर नहीं है। है परवरदिगार तेरे वास्ता है असीराने करबला का जो उस जिंदान में रहे जिसकी छत न थी, वो वहां पर रहे जहां पर भूखे भी रहे प्यासे भी रहे। परवरदिगार तमाम असीरों बेगुनाहों को जल्द रिहाई की खबर दे। और वो नौजवान जो अगवा कर लिए जाते हैं और इसके बाद घर वालों को कोई खबर नहीं होती है, पर